اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ سب سے پہلے شہزادی کونین لخت جگر رسول ام الائمہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کے موقع پر آپ تمام حضار محترم کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد چند سوالات ہیں مومنین نے دیے ہیں، وقت ہوا تو ان سب کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ کن موارد میں وضو یا غسل کے بدلے تیمم کیا جا سکتا ہے؟ چند موارد ہے، ان موارد میں وضو یا غسل کے بدلے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ وہ 7 موارد ہیں، ان موارد میں آپ تیمم کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے پانی دستیاب نہ ہو، پانی نہ ہو۔ دوسرا، پانی تک رسائی ممکن نہ ہو۔ تیسرا، پانی کا استعمال نقصان دہ ہو، ضرر ہو انسان کے لیے، بیمار ہونے کا خدشہ ہو یا بیماری طولانی ہونے کا خدشہ ہو، یعنی پانی کا استعمال خلاصہ انسان کے لیے مضر ہو، تو اس صورت میں غسل اور وضو کے بدلے میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ پانی کے استعمال یا اس کی فراہمی سے اس حد تک مشقت ہو جس کا برداشت کرنا مشکل ہو۔ پیاس بجھانے کے لیے پانی جو ہے آپ پیاس بجھانے کے لیے رکھیں، اگر اس کے علاوہ پانی نہیں ہے تو پھر وضو اور غسل کے بدلے تیمم کر لیں۔ اس کے بعد مکلف کے ذمے کوئی ایسا واجب ہو جو وضو یا غسل سے زیادہ اہم ہو یا ان کے مساوی ہو، مثلا لباس نجس ہیں، کپڑے نجس ہیں، بدن نجس ہے، پانی اس مقدار کی حد تک ہے یا بدن اور کپڑے کو دھو سکتا ہے، وضو اور غسل کے لیے پانی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں آپ کپڑے کو دھو لیں یا بدن کو پاک کر لیں، وضو یا غسل کے بدلے میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہیں وضو یا غسل کرنے کے لیے وقت نہ ہو، وقت کم ہو۔ فرض کر لیں آپ کے پاس صرف جو ہے 10 منٹ ہیں نماز کے لیے، اگر آپ غسل کریں یا وضو کریں تو پھر اس صورت میں نماز قضا ہو جاتی ہے، تو یہاں پر جو ہے آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ یہ موارد ہیں۔ ان موارد کے علاوہ جو ہیں تیمم کافی نہیں ہے۔ تیمم چوک میں باقچی کھیلے لو غسل لینا حضور کھیلے نہ غسل مجھے تیمم بلو چوک میں دی کھیل لو عذر میں انہیں دوسرے مخصوصاً یا رحمِ وقلا پانی نہیں ہے یا پانی گرم نہیں ہے، آپ کے لیے ٹھنڈا پانی جو ہے ضرر دہ ہیں یا آپ بیمار ہونے کا خدشہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، وَإِلَّا آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں تو یہ تیمم بھی کافی نہیں ہے، آپ کی نماز بھی درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہر جگہ پر جو ہے تیمم نہیں ہے۔ یہ جو موارد میں نے ذکر کیا ہے، ان موارد میں اگر آپ تیمم کریں تو وضو اور غسل کے بدلے کافی ہوگا، نماز بھی درست ہے۔ اس کے علاوہ نہ نماز درست ہے، نہ آپ کا وضو کے بدلے میں جو تیمم ہے وہ درست ہے، نہ غسل کے بدلے میں جو تیمم کی ہے نہ وہ درست ہے۔ ویسے ایک مسئلہ تھا جو پوچھا گیا ہے
اس کے بعد ایک مسئلہ، باپ اپنے بیٹے کو حصہ دیا جاتا ہے، باپ اپنی حیات میں اپنی اولاد کو تقسیم کر کے دیا جاتا ہے، حصے جو ہیں ہر ایک کو الگ الگ جو ہے تقسیم کر کے دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ان اولاد میں سے مثلا ایک بیٹا فوت ہو جائے، اس کے بچے بھی ہیں، تو کیا فوت شدہ بیٹے کی اولاد کو یہ جائیداد ملے گی، یا اس کا دادا جو ہے موجود ہیں، یہ بیٹے جو ہیں عزل ہو جائے گا؟ سوال کو اپو زندہ یت اتاسان یت اپو سی جائیداد کو چون تقسیم بس مینس من گلزلا شو شیزسون شو اولاد یت. اچھا اپو زندہ یت سے یت نارنا دی مورد کو بینو دی چھون چھاؤں ازل ہوئے مین آتا اپو پتن لا شو شیزسون لہذا چھون لتھو بنا نا تو بھی آتا سے پوری زندگی نشون لا جائیداد کو تقسیم بس مالک بس مین سے من گلزلا اپو پتن لا شو شیزسون دے صورت کو بھی تو بھی اولاد کن مالک کو ان اپولا یعنی چھٹا حصہ 1/6 دی چھون ہے نا ارس ہوگی نابی صلی اللہ علیہ وسلم اما مورچ کی اولاد کن عزل ہوئی ان اتاسی اولاد کن لحصہ بوسنی بھامت ممن ما فروچ کرگل سو دولا اولاد یت نارنا دے صورت کن دی اولاد کن عزل ہوئی دی اولاد کن عزل ہوئی اپو سچا محنت ہوئی منت ہوئی میں عزل ہوئے مورد کو دیوی اپو سی جائیداد تقسیم بسفمت اولاد کن لبوس من بھامت ممن ما اگر اولاد چک شیسس ہو کوئی اولاد کن یت نارنا دے صورت کو بینو یہ پوتے اور پوتیاں عزل ہے، دادا چاہیں تو دے دے نہ چاہیں تو نہ دے دیں، چارہ شریع حکم ہے۔ اما جو پوچھا گیا ہے مجھ سے جو سوال پوچھا گیا ہے، دادا زندہ ہیں، اولاد کو تقسیم کر کے ان کو مالک بنا دیا ہے، اس کے بعد ایک لڑکا یا بیٹا فوت ہو جائے، ان کی اولاد ہوں یعنی پوتے پوتیاں ہیں، بھی دادا بھی زندہ ہیں، تو یہ اولاد جو ہے عزل نہیں ہے، وارث جو ہے ان کی اپنی اولاد ہے پوتے پوتیاں، لیکن دادا کو جو ہے اس فوت شدہ بیٹے کی جائیداد سے 1/6 ارث ملتا ہے۔ واضح سو مسئلہ جو مسئلہ ملترس بھی مسئلہ ہے دو مسئلہ چکسوں دو بلزلہ کسل بیمت کہ سوال چکے بیوی کا انتقال ہو جائے اور بیوی کی اولاد بھی نہیں ہیں تو کیا بیوی کے جائیداد شوہر کو ملتی ہے یا میں نے اس مسئلے کو پہلے بھی ذکر کیا تھا، پہلے بیان کیا تھا، پھر سوال کیا گیا ہے اگر گستی گشی سے سونارے دائمی گستی البتہ متعا نہ ہو انقطاعی نہ ہو تو دائمی گستی کو اسی سے سونارے نا اشی کولا ارس تھو بدرمت مقصد کو دوئی دے گستی کولا اولاد میں چاہے عاشق کو نہ برلمت یا سلم برلمت مقصد کو دوئی یہ عاشق کو نہ برل اولاد کی کوئی شرط میں بلکہ دی گستی کولا شش کولا اولاد یدمت اولاد مت پا گستی کورگا لسوں سو نارنا دے صورت کو بینو شرعی حکم کو دو ان کی کھولا اشپولا اس بیوی کے جائیداد میں سے آدھی میراث پاتا ہے، پھر پروگرامہ اشپول دھوئی اولاد میں کی صورت کو بھی بیوی کی جتنے جائیداد ہیں اس میں سے آدھی میراث شوہر کو ملتا ہے، یوں شرعی حکم۔ ہاں اگر بیوی کی اولاد ہوں تو پھر اس صورت میں شوہر کو کتنا ملتا ہے زبانہ دو بھی کا سلومت چوتھا حصہ 1/4 حصہ شوہر کو ملے گا، باقی جو ہے اس بیوی کی اولاد کو میراث جائے گی۔ تو لہٰذا گستی پر اولاد خام میں چاہے گیا اشی کو نبر لئی یا سو نبر لئی اولاد خام میں بشی نانا اشی کولا چام تھو بے جائیدادی پھٹ ہو تھو بھی جائیدادی پھٹ ہو اشی کولا ارس تھو بھی۔ یہ سوال چک ہوتا ہے بھی الٹ کوئی اگر اشی کوشی سے سونارے گستی کولا اشی پہنا چام سے تھوئے اشی کولا اولاد میں
Nadi busin po nabarlamet na yaso nabarlamet. Ola kam mithla walat. In narena de busin po la ashi po di hessina ek bata 4 हिस्सा busin po la हिस्सा थोड़ी. अलबत्ता ज़मीनी का बुsin la इरिस्मेट ज़मीनी का बीवी को हिस्सा नहीं है. बाकी जो मनकूलात हैं उसमें जो है बीवी को यानी 1/4 हिस्सा. अगर शोहर की औलाद हो तो फिर बीवी को 8वां हिस्सा मिलता है, 1/8 हिस्सा. ये एक मसला होगा. एक मसला है, गंभीर मसला है जो सवाल किया गया है. वो सवाल तफसीलन में बयान नहीं करूँगा. अगर बयान करूँ तो बाज़ लोगों को एतराज़ होता है कि इस तरह के बातें जो है बरसर मिंबर नहीं बोलना चाहिए. पर्दा का अमर गोस्विन दो पर्दा लबू दो मैं तेजू पर्दा लबू दो मैं पक्षी दुच मसलो मिंबर एक नजर है हराम छलवा को तो ने पर्दा तो या देने बेपर्दा सवाल चीज़ से मला अच्छी क्या मैं सवाल को दोहराऊं, उसका जवाब भी दे दूं. शरअन मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं जवाब दे दूं. माशरे के अंदर इस किस्म की चीज़ें राइज है तो क्या यहाँ से बयान ना करूं तो कहाँ बयान करें. सुने जर नासिगार से शरई मसला. चलो जो सवाल किया गया है उसको मैं थोड़ा इख्तिसार करता हूँ. आजकल जवान लड़के और लड़कियां चंद दिनों के लिए मुतआ करता है. जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जवान लड़के और लड़कियां माशरे के अंदर ये राइज हो चुका. चंद दिनों के लिए जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मुतआज़र है. दूसरे मुतआज़र को या निकाह को आसान चीज थप होगा हमारा निकाह ज़रिया से तुम बोलो हम मिंबर चीज है नजर लेना स्कोर को हाथ हुदूद चीज पिले गा चीज चिल सा हाथ हुदूद चीज पिन हर कोई अपना काम करे. सोशल शेष पिलस पुरुष विशेष पिलस को मदेश. मैं जिस चीज में महारत रखता हूं मैं उसी काम को अंजाम देता हूं. आप जो है मेरे काम में टांग मत अड़ाए. दोस्तों ना रन अल्लाह स्पुर्जिक से हुई लास्पुर्जिक शिंखान स्ट्यू वाला खुरब शेषमत ना खुरना अरे कामिन में लोगों ने में नल खान शेष स्ट्यू खुरबा हाँ नी शर्ई वजीफो इन मिंबर इखना वाज़ व नसीहत यो शर्ई अहकाम को नाल मुजिन सौंप के साथ को यहाँ थोन चुप्पो नाला दो शेषर न दो नाला ज़र चुप यानी लसीनो दखलंदाजी मवेश. मुसीबत ये है ये शरगो छस को देने शरगों से जो हर कोई जो है मजहब के इस चीज में सब टांग अड़ाते हैं. मैं से एक डॉक्टर चिल्ला सीनो दखालत तामाम है, इंजीनियर चिल्ला सीनो मैं दखालत तामाम है, सिंघा नीला सोंगल विशेष सिंघा दखालत तामाम है. वो जो स्कूल और यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जो टीचर हजरात हैं असातिज़ा हैं मैं उसमें दखालत नहीं करता हूँ. ना कोई कुर्सी का सोना ना चीज़ ना विशेष की इन्हें जो उस मुसीबत को दोस्तों हर कोई मिंबर पे आना चाहता है और जो यहाँ पे जो है उसका काम ही नहीं, इसमें इसको महारत नहीं है. निकाह से मजलिस सब है मिंबर का सब यूं ये मैं खो बोलिया नी जो दो इन सोशल शेष पिलास को सोशो अच्छी सलाहियत है ना सोशल शेष पिलास को तो बात लखाओ बेचारा में माला खाऊं में किसी से मुझे कोई लेना देना नहीं है. शरई हुक्म को तो मैंने जहां मौका मिले वहां पे बयान करना है. सूजर बिन नबी जवान फूल बहुओं में निकाह को जरखान को सुई क्या ठाटी है उसके पास खोलमुजिन ये तो 5 चीजें जरबो अनकाह तू चीजें बिन दी बोसी चिन भाइयों माजी इना मुस्तकबल इन चीजें भी शरत इन ख्याम जरन ये कुछ चीजें ये जरत वो ख्याम मुजिन हुआ यानी इतना सस्ता हो गया दीन. अजीब गरीब हो गया माशरा. सूजर भी चंद पैसे पे बिकने वाले कौन है ये जो निकाह पढ़ने वाले हैं मुफ्त में अजीब गरीब निकाह चीजें. जवान फूंगों से जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए चंद दिनों के लिए मुतआ पढ़ते. देखें शरई हुक्म जो कंवारी लड़की हैं
پہلا نکاح کے لیے ولی کی اجازت شرط ہے. باپ دادا اس کی اجازت کے بغیر پہلا نکاح اصلاً جائز نہیں ہے، حرام ہے. کیسے کرتے ہیں یہ ولی کی اجازت نہ ہو، باپ کو پتہ نہیں ہے، دادا کو پتہ نہیں ہے، اور آپ جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کون ہے پتہ نہیں نکاح پڑھنے والا. شرط ان آتا یا اپوئے اجازت دو پر گوشپل پہلا نکاح بولا بوئیں پہلا نکاح لا آتا یا اپوئے اجازت میں پجائز مین. کیسے پڑھتے ہیں؟ یہ شرعی مسئلہ. اگر دو مت پا اس طرح کرتے تو پھر یہ کیا ہوگا؟ حرام ہوگا، وہ زنا کے زمرے میں آئے گا. یوں نستار دو سے یوں نستار دے نظر دی چخکن نمبر نمازیر معاشری پر چلوا گلو یہ گوئے نیولے چلوا گاما آمازیر چی گیا سوال کرنا بیاننگا یا چی گیا ایران کا سال بیما مازیر دی چخکن مازیر ناظر وہ میں بیچہ شرعی ذمہ داری میں سوال جب پوچھا گیا ہے تو جواب دینا پڑے گا. تو لہذا کواری بونگولا پہلا نکاح لا ولی اجازت باپ دادا کی اجازت شرط ہے. دو مقدار جائز میں اب جائیں فقہا کی رسالہ دیکھ لیں، مراجع کے حکم دیکھ لیں، وہاں پہ سب فرماتے ہیں جائز نہیں. لہذا ایران لفظ چلے دیتی شزدے مرنگا آمال سے ادال شیش پلاس کو گیا چھو ادال شیش پلاس کو گیا چھو انہمیں جو شیش پلاس کو مدیش چاہے سیاست ان دوسرے الیکشن زوریت ہر کا سناتا جو ہے مصحفی من ماسا من ایسا من دوسا من یا تغامت شمس شسخان کو ہونا اتی شزدے تولا قومی ملتی درد یود کھانچی خریفتوان مسکامی انہمیں جو علم یود کھانچی تعلیم یافتے زر بھی جرعت یود کھانچی حقوق شیل کھونگانچی صلاحیت کنین ناما ویان تو میوم رو کھوکو دیا سوزول شیس کی اللہ سپو ما بیایم اللہ سپو بینو تاں رائی بیانا معاشرینو فساد پیدا ہوئی برباد ہوئی معاشروں. پروردگارہ بحق زہرہ یا مرضی سلام اللہ علیہا رگلمو ولادت دیدنگ دی شنمو چند جق ہو اور دہنا روز جمعہ خدایا یا رگلمو متوسل سون سے دعا مایا دا شرعی احکام کو ملزم سون سے یوں عمل بنائے توفیق شز بس یا اللہ. حاجت من کنی حاجت کن روا بس یا اللہ. پریشان حال کھن کنی پریشانیوں دور بس یا اللہ. مریض مریضہ التماس دعا دے بحق زہرائے مرضیہ شفاء کاملہ عاجلہ شز بس یا اللہ. آیت آمی عاقبت بخیر بس یا اللہ. امام زمان کے ظہور کو بھی تعجیل بس یا اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین.